سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار دنیا کے عظیم جنگجوؤں میں ہوتا ہے۔ وہ 1138 عیسوی موصل اور بغداد کے درمیان دجلہ کے مغربی کنارے پر تکریت میں پیدا ہوئے۔ جب ان کے والد امیر نجم الدین تکریت کے حکمران تھے، ان کا خاندان خود پسند منظر اور حسب سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی پرورش ان کے بزرگ والد اور ہونہار چچا اسد الدین شیرخو نے کی۔ صلاح الدین بہت ذہین اور شریف انسان تھے۔ وہ امن کو پسند کرتے تھے اور لڑائیوں سے کبھی لطف اندوز نہیں ہوتے تھے۔ اب زنگید حکمران نور الدین کے تحت مصر کے وزیر بنے۔ نور الدین کی موت کے بعد صلاح الدین نے دمشق پر قبضہ کیا اور ایوبی خاندان کا عمل قیام میں لایا گیا، اور صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم میں سلطان صلاح الدین ایک کرد مسلمان تھے جو مصر اور شام کے سلطان بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر، شام، میسوپوٹامیہ، حجاز اور یمن پر حکومت کی۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کی قیادت کی اور بالآخر جنگ حطین میں فتح کے بعد فلسطین کو یروشلم کی سلطنت سے واپس لے لیا۔ اس طرح وہ کرد، عرب، فارسی، ترکی اور مسلم ثقافت میں ایک قابل ذکر شخصیت ہیں، اور صلیبی دشمن ہونے کے باوجود ان سے بہت متاثر تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور ان کی بہادری کے اصولوں کی مثال پیش کی جاتی تھی۔ اگر ان کے بچپن کے حوالے سے بات کی جائے، ان کا بچپن قرآن کی تعلیم میں گزرا اور شباب حدیث سے تصویر اور دوسرے علوم کی مذہبی تکمیل میں نظر آیا۔ مذہب اور اس کی روایات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پاکیزگی اور اخلاق اور جرأت اور شرافت کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ وہ دوسرے نوجوانوں کی طرح غلط راہ پر نہ چلے، نہ ہی امیروں کی طرح تفریحوں میں الجھے، بلکہ نیکی اور سعادت کے اصول میں ہر وقت نظر آتے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کے کندھوں پر آگے چل کر عظمت اور بڑائی کی چادر ڈالی جاتی ہے۔ ان کو جوانی میں یہ احساس تھا کہ آگے چل کر وہ دنیا کے ایک حیرت انگیز شخص بنیں گے، اور اسی کوشش میں لگے رہتے کہ فضول باتوں میں جوانی ضائع نہ کریں، بلکہ جہاں مہلت ملے ادب اور فلسفہ کی تعلیم پر توجہ دیں۔ والد کی طرح زیادہ تر وقت قرآن حکیم پر غور کرنے میں مصروف رہتے۔ انہوں نے ہر سو کوشش کی کہ وہ ایک سچے مسلمان کی طرح دنیا کے سامنے اپنے آپ پیش کریں، اور اس دور کی تعلیم چونکہ مذہب اور اس کے تعلقات تک محدود تھی، اس لیے سلطان کی تعلیم کا دائرہ بھی زیادہ وسیع نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز اپنے چچا اسد الدین شیرخو کی سربراہی میں پہلی بار 1164 میں مصر میں صلیبیوں کے سامنے کیا۔ ان کے چچا شیرخو بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے پہلی دفعہ اپنے نوجوان اور ہونہار بھتیجے کے قوی بازوؤں پر اعتماد کر کے اسے اپنے ساتھ لیا اور فوج میں صلاح الدین کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ لیکن صلاح الدین نے جس جرأت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اس سے وہ نہ صرف اپنی فوج میں ہر دل عزیز ہو گئے، بلکہ شیرخو کو بھی ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ان کے بڑھاپے کو ایک مضبوط سہارا مل گیا ہو۔ 1169 میں شیرخو اور صلاح الدین یورپ سے صلیبیوں سے لڑنے میں مدد کے لیے اپنی فوج لے کر مصر میں گئے، اور وہ فاتح تھے۔ اس وقت مصر کو کنٹرول کرنے والا ایک اسلامی دھڑا فاطمی تھا۔ شیرخو اور صلاح الدین مصر میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فاطمیوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ واقعی میں قابو پانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب شیرخو کا انتقال ہوا تو صلاح الدین نے فوج کا کنٹرول سنبھال لیا اور جلد ہی مصر کے امیر بن گئے۔ 1187 میں اپنی فوج کی اچھی سمجھ اور اپنے دشمن کی طرف سے اس کی غیر معمولی کمی کی وجہ سے سلطان صلاح الدین نے شمالی میں تبریاس کے قریب حطین کے مقام پر صلیبیوں کی ایک تھکی ہوئی اور پیاسی فوج کو ایک ہی جھٹکے میں پھنسایا اور تباہ کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں صلیبیوں کی صفوں میں اتنا بڑا نقصان پہنچا کہ مسلمان جلد ہی یروشلم کی تقریباً پوری مملکت کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یروشلم کی فتح کے دوران وہ شہر میں گھمنڈ کرنے والے فاتح کے طور پر نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے فتح کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہونے پر کیا تھا۔ صلاح الدین اب ان لوگوں سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھے جنہوں نے پہلی صلیبی جنگوں کے دوران ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، لیکن جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حملہ آوروں سے حفاظت اور امن کا وعدہ کیا تھا، صلاح الدین نے بھی یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور جب آپ نے شہر پر قبضہ کیا تو عیسائیوں، فرینکش اور مشرقی لوگوں کے قتل عام یا لوٹ مار سے منع کیا، یہاں تک کہ آپ نے گرجا گھروں پر پہرے داروں کو مضبوط کیا اور انہیں 40 دن کی مہلت دی کہ وہ اپنی املاک اور سامان سمیت بحفاظت شہر سے نکل جائیں۔ ہتھیار ڈالنے کی شرائط کا ایک حصہ ان کی آزادی کے لیے تاوان ادا کرنا تھا۔ صلاح الدین نے کم قیمت پر فدیہ مقرر کیا تاکہ ہر کوئی ادا کر سکے، اور جو نہیں کر سکتے تھے صلاح الدین نے ان کا فدیہ اپنے مال سے ادا کیا، حتیٰ کہ بہت سے غریبوں کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر تاوان ادا کیے بغیر بھی جانے دیا۔ مصر اور شام کی وسیع سرزمین پر حکومت کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے بہت کم مال اور دولت رکھا، اور جب صلاح الدین کا انتقال ہوا
تو ان کے پاس سونے اور چاندی کے صرف چند ٹکڑے تھے اور انہوں نے اپنی تمام طاقت اور شہرت کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیے رکھا۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ تاریخ کے دریچوں سے مزید قدیم قصہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔